مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو شہید ہو گئے، جو بچ گئے، ان کو ان کے ساتھیوں کی زندگی پر مبارکباد نہیں دے سکتے، مبارکباد نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ شہادت کو نعمت سمجھتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جو بچ گئے، غازی ہوئے، انہیں مبارک نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ شہید ہونے کو محبوب جانتے تھے، نعمت سمجھتے تھے۔ اور جو شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے ساتھیوں کو تعزیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی شہادت پہ رشک کرتے تھے، رشک کرتے تھے کہ خدا کے حضور جا پہنچے، کامیاب سمجھتے تھے۔ پھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں فرط گریہ سے سفید ہو گئی تھی، ان کے پیٹ روزوں کی وجہ سے پیٹ سے لگ گئے تھے۔ اب اصحاب صفہ کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے صحابی اصحاب صفہ میں آ کے بیٹھتے تھے، ان کے روزوں کی وجہ سے پیٹ سے لگ گئے تھے، ان کے ہونٹ دعا سے خشک ہو گئے تھے، ان کے رنگ بے خوابی اور شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے، ان کے چہروں پر اللہ کی خشیت اداسی بن کے چھائی ہوئی تھی، ہر وقت غم زدہ نظر آتے تھے۔ یہ ساری باتیں کر کے پھر فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا، اولئک اخوانی، لوگوں سن لو، کل کو میرے اور ان کے درمیان تفریق نہ کر دینا، پھوٹ نہ ڈال دینا، دشمنی اور عداوت کے افسانے نہ پھیلانا کہ میں اور راستے پر تھا، وہ اور راستے پر تھے، ہم میں دشمنی تھی، مخالفت تھی، نہیں۔ فرما رہے ہیں اولئک اخوانی، خدا کی قسم وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی تھے۔ الذاہبون، وہ چلے گئے، میں ابھی باقی ہوں، وہ گزر گئے، چلے گئے۔ اب فرماتے ہیں ہم پر واجب ہے، حق یہ ہے کہ ہم ان سے ملنے کی پیاس پیدا کریں اپنے دلوں میں، جہاں وہ گئے ہم بھی ان کے ساتھ آخرت میں پہنچیں۔ واجب ہے کہ ہم دعا کریں کہ مولا ہمیں بھی ابو بکر صدیق سے آخرت میں ملا دیں، ہمیں بھی فاروق اعظم کے ساتھ آخرت میں ملا دیں، ہمیں بھی عثمان غنی کے ساتھ آخرت میں ملا دیں، ابن مسعود کے ساتھ ملا دیں، بلال حبشی کے ساتھ ملا دیں، سلمان فارسی کے ساتھ ملا دیں، ابن عمر ابن عباس کے ساتھ ملا دیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جا ملنے کی تمنا کریں، دعا کریں۔ اور وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ان کی جدائی پر اپنے ہاتھ ملیں، فرماتے ان کی جدائی پر اپنے ہاتھ ملیں، ہم پر واجب ہے کہ ان کے جدا ہونے پر ہاتھ ملیں۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ان الشیطان یسنی لکم طرقہ، تم نے مجھ سے صحابہ کرام کی بات سن لی، یہی خطبہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کا، تم نے شان سن لی مصطفیٰ کے صحابہ کی، سب کی سن لی، اور یہ بھی سن لیا میرے بھائی تھے وہ چلے گئے۔ اب سنو، شیطان تم پر حملے کرے گا، یہ نہج البلاغہ ہے، شیطان تمہیں حملہ کرے گا تم پر، یسنی لکم طرقہ، اور نئے نئے طریقے نکالے گا شیطان تمہیں بہکانے کے لیے، نئے نئے راستے نکالے گا، تفرقے بنائے گا، تمہارے ذہن میں وسوسے ڈال کر، چونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے لأغوینہم اجمعین، میں گمراہ کر کے رہوں گا سب کو، تو شیطان گمراہی کرے گا، نئے راستے دکھائے گا جو صحابہ کرام کے راستوں سے جدا ہوں گے۔ یہ پورا بیان صحابہ کرام کا کرنے کے بعد اب فرما رہے ہیں خیال رکھنا شیطان حملہ کرے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر سوچئے اور اپنے ایمانداری سے کہیے اب یہ کیا فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا، کہ اگر تم صحابہ کرام کی راہ سے ہٹ گئے، ان کو برا بھلا سمجھا، ان کی تعظیم و تکریم نہ کی، ان کے اسوہ و سنت کو واجب نہ سمجھا، اور ان کی اس شان پر عقیدہ نہ رکھا جو میں بیان کر رہا ہوں، اور ان کے راستے پر نہ چلے، تو سنو اس کا مطلب ہے تم شیطان کے طریقوں پر چلو گے، شیطان کے طریقوں پر چلو گے۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ یرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدۃ، ایک ایک گانٹھ کر کے کھولتا جائے گا اور تمہارے دین کی ساری گانٹیں کھول دے گا شیطان، اور تم دین سے بے دین ہو جاؤ گے۔ کبھی یہ مسئلہ تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور کی وراثت نہ دی، تمہیں متنفر کر دے گا۔ کبھی یہ ڈالے گا کہ خلافت کا حق چھین لیا، تمہیں متنفر کر دے گا۔ کبھی شیطان یہ وسوسے ڈالے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے حرمتی کی،
اس طرح عقدتن عقدتن ایک ایک کر کے مختلف وصف سے تمہارے ذہنوں میں ڈالتا جائے گا، اور ان گانٹھوں کے ذریعے تمہیں دین تمہارے ہاتھوں سے چھین کے لے جائے گا۔ اور فرمایا کہ یؤتیکم بالجماعۃ الفرقہ، اور تم یکجا ہو، جماعت ہو۔ جماعت سے مراد ہے وہ جماعت جس میں صحابہ بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، سب یکجا ہو تو جماعت ہے۔ جدا جدا ہو جائیں تو جماعت دین نہیں ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں تفرقہ میں مبتلا کرے گا، صحابہ ادھر کر دے گا، اہل بیت ادھر کر دے گا۔ اہل بیت کے ماننے والے صحابہ کرام کے دشمن بن جائیں گے، صحابہ کرام کی بات کرنے والے اہل بیت کے دشمن بن جائیں گے۔ وبالفرقۃ فتنہ، اور اگر تم جماعت کو توڑ کر افتراق میں مبتلا ہو گئے تو اس میں فتنہ ہے، گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں فاصدفوا عن نزغاتہ ونفثاتہ واقبلوا النصیحہ، شیطان کے حملوں سے بچنا، اس کی چالوں سے بچنا، اس کے ہیلوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور نصیحت کو قبول کرو جو میں تمہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ نصیحت ہے ممن اہداہا الیکم، کہ جنہوں نے تمہیں نصیحت پہنچائی وہ صحابہ بھی تھے، وہ اہل بیت بھی ہیں۔ واکلوہا علی انفسکم، عقل سے کام لینا اپنی جانوں پر، فکر مندی سے کام لینا، عدل اور انصاف سے کام لینا، اور تفرقہ میں نہ پڑنا، صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہ کرنا، یکجا رکھنا۔ اس یکجائی سے جماعت ہوگی، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ آج کی گفتگو میں ان ریفرنسز کے ساتھ جو مولا علی شیر خدا کا پیغام ہے نہج البلاغہ سے ختم کرتا ہوں۔ کل کی نشست سے انشاءاللہ تعالی اب ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اصول بیان کر چکے کہ یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، انکلوڈ میں مراد خلفائے راشدین کا فردن ثبوت کروں گا قرآن مجید سے، مگر تمام تفاسیر جو زیر مطالعہ ہوں گی وہ اہل تشیع کی زیر مطالعہ ہوں گی۔ سب کچھ اہل سنت کی تفاسیر میں تو آیا ہی ہے، مگر اہل سنت کی تفاسیر سے بیان کرنا تو پھر کیا کرنا۔ تمام ریفرنسز صحابہ کرام کے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اہل تشیع کی عظیم جلیل القدر بڑی بڑی اونچے درجے کی تفاسیر سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق